نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعتصمين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام مہمان خصوصی الشیخ السید ابو الہدی محمد الیعقوبی الحسنی، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، جملہ عاشقان مصطفیٰ اور حاضرین محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک رات میں، جسے تاریخ انسانی کی سب سے بابرکت اور باعظمت رات بنایا گیا، جو شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں جمع ہے اور مینار پاکستان کے سائے تلے سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں عاشقوں کا، آقا علیہ السلام کے غلاموں کا، پاکستانیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مبارکباد کا مستحق ہے، اور میں آپ کو صبح میلاد مصطفیٰ کی آمد قریب ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے سورہ نجم کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے آج کے موضوع کے لیے۔ اس میں دو لفظ قابل توجہ ہیں، روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترا، یہ اس کا معروف ترجمہ ہے، اور آج کی موضوع میلاد کی مناسبت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں لفظ النجم، اس میں میلاد مصطفیٰ کا اشارہ ہے، اور اذا ہوا میں معراج مصطفیٰ کا اشارہ ہے۔ ہم سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ معنی سے شروع کرتے ہیں، جسے امام قرطبی نے، امام بغوی نے، امام آلوسی نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اور بے شمار ائمہ تفسیر نے روایت کیا۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں جو لفظ والنجم کہا گیا، روشن ستارہ، اس سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لفظ نجم کے مختلف معانی ہیں۔ ایک معروف مرادی معنی تو آپ جان چکے کہ اس سے مراد روشن ستارہ ہے، مگر اب ہم اس کی اصل معنوی تحقیق کی طرف آتے ہیں۔ نجم عربی زبان میں
کئی معانی کے لیے، کئی مطالب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلا معنی نجم کا اصل ہے، جڑ، روٹ، جس کو اصل کہتے ہیں، روٹ کہتے ہیں، جڑ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، منجد میں، النجم الاصل یقال ھذا الحدیث لا نجم لہ، جس حدیث کی یا روایت کی کوئی اصل نہ ہو، بنیاد، روٹ نہ ہو، کہتے ہیں کہ اس حدیث کی نجم کوئی نہیں، یعنی اصل نہیں ہے۔ جس کام کی کوئی بنیاد اور اصل نہ ہو تو کہتے ہیں ھذا الامر لا نجم لہ، اس کام کی کوئی نجم، کوئی اصل نہیں ہے، جڑ اور بنیاد نہیں ہے۔ یہ نجم کا ایک معنی ہے۔ پہلے میں 4 معنی بیان کروں گا اور پھر آپ کو ان معنی کا اطلاق سمجھاؤں گا۔ تو لفظ نجم کا ایک معنی آپ سمجھ گئے کہ یہ کہتے ہیں اصل کو، جڑ کو، اور اصل اور جڑ وہ شے ہوتی ہے جس سے کسی بھی چیز کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، وہ ہر شے کی بنیاد ہوتی۔ دوسرا معنی نجم کا ہے النبت، چھوٹے نباتات، وہ سبز چھوٹے چھوٹے پودے، نباتات جن کا تنا نہیں ہوتا۔ کسی بھی درخت کی ابتدا جب ہوتی ہے تو وہ نبات کی شکل میں ہوتی، چھوٹی سی سبزی اگتی ہے، کیاری چھوٹی سی بنتی ہے، ایک کلی سی پھوٹتی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ جواں ہو کے درخت میں بدلتی۔ قرآن مجید نے کہا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ نباتات اور درخت سب اللہ کے حکم کے مطیع ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہاں نجم کا لفظ ستارہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، استعمال ہوا شجر، درخت جو تنے والا ہو، اور نجم نباتات، پودے جو بڑے اونچے تنے کے بغیر زمین پر ہوتے۔ 2 معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی نجم کا، نجم گھاس کو بھی کہتے ہیں، گھاس کو، مالی گھاس لگاتا ہے اور وہ پھیلتی چلی جاتی، اس گھاس کو بھی عربی میں نجم کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا معنی نجم کا، چشمہ جس جگہ سے پھوٹتا ہے اور دریا جس جگہ سے پھوٹ کر آگے چلتا ہے، اس منبع کو، چشمہ یا دریا پھوٹنے کی جگہ کو بھی نجم کہتے ہیں۔ پھر وہ دریا اور چشمہ پھوٹ کر آگے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ جتنے معانی میں نے بیان کیے یہ المنجد میں، لسان العرب میں، قاموس میں اور لغت کی تمام بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں نے تو ان سے صرف تحقیق آپ کے سامنے پیش کر دی۔ جب آپ 4 معانی نجم کے سمجھ گئے، اب آئیے اصل مراد کی طرف۔ اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ نجم محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نجم کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہوئی، اور نجم کے معنی لٹریری میننگز، ایٹیمولوجیکل میننگز، لغت کے اس کی تحقیقی معنی وہ 4 بیان ہوئے، تو آئیے اب ایک ایک کر کے اس معنی کے اطلاق کا، ایپلیکیشن کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان لغوی معانی کا تعلق اصل مراد سے کیا ہے۔ اگر نجم سے مراد جڑ ہے، اگر نجم سے مراد نباتات، پودا ہے،
اگر نجم سے مراد گھاس ہے اور اگر نجم سے مراد چشمہ اور دریا پھوٹنے کی جگہ ہے تو پھر نجم کا لفظ ذات مصطفیٰ کے لیے کس معنی میں استعمال ہو؟ یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا والنجم، قسم ہے نجم کی جو ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نجم ذات مصطفیٰ کو کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بنیاد بیان فرما دی کہ جس طرح نجم ہر چیز کی اصل کو کہتے ہیں، ہر چیز کی جڑ کو کہتے ہیں، تو میرے حبیب میں نے تجھے نجم کی شان عطا کی ہے کہ تو ساری کائنات کی اصل ہے۔ میں نے تجھے نجم کائنات بنایا میرے حبیب، میں نے آپ کو نجم خلائق بنایا، میں نے آپ کو نجم ارض و سما بنایا، میں نے آپ کو نجم کل خلق بنایا۔ یہ ساری کائنات، یہ عرش، یہ فرش، یہ لوح، یہ قلم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ شرق، یہ غرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ تحت، یہ فوق، یہ جو کچھ میں نے کائنات میں بنایا ہے، خواہ اس کا تعلق عالم بالا سے ہے، خواہ اس کا تعلق عالم پست سے ہے، خواہ وہ عالم شجر و حجر سے ہے، خواہ وہ عالم جن سے ہے، خواہ وہ عالم انس سے ہے، خواہ وہ عالم ملائک سے ہے، میرے محبوب یہ ساری مخلوقات تنے کی طرح بنی، شاخوں کی طرح بنی، پھلوں کی طرح بنی، پتوں کی طرح بنی، سب کچھ بعد میں بنا، اور ساری کائنات کی اصل، ساری کائنات کی جڑ اور ساری کائنات کی بنیاد، جس کی ذات سے میں نے ہر شے کی ابتدا کی، وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے نجم کو مطلق رکھا، مقید نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ فلاں شے کا نجم، زمین کا نجم، بشروں اور انسانوں کا نجم، ملائکہ کا نجم، مادہ کا نجم، روح کا نجم، نور کا نجم۔ اللہ پاک نے نجم کو مقید نہیں کیا، اضافت نہیں کی، بلکہ مطلق رکھا۔ عربی کا قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، جو مطلق اور ایبسولیوٹ ہوتا ہے وہ ایبسولیوٹ ہی رہتا ہے، کوالیفائی نہیں ہوتا، اسے محدود نہیں کیا جاتا۔ اگر نجم کی اضافت آ جاتی تو حضور اس مخلوق کے خاص حصے کی اصل ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کو نجم بلا اضافت کیا، نجم بلا قید کیا، فقط ون نجم، مطلقاً نجم ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضور کائنات اور مخلوقات میں جو کچھ ہے ہر شے کی اصل مصطفیٰ ہے، اور ساری کائنات اس مصطفیٰ کی فرع ہے۔ دوسرا معنی نجم کا جیسے میں نے عرض کیا وہ ہے نبات، والنجم والشجر یسجدان۔ اب نبات کیا ہوتا ہے؟ نبات بھی پودے کی وہ شکل ہوتی ہے جسے ابھی تنا نہیں ملا ہوتا، تو حضور کو نجم کہا ہے، شجر نہیں کہا۔ شجر اصل نہیں ہوتا، شجر اس اصل سے، پودے سے نکل کر بعد کی شکل ہوتی ہے۔ جب آپ بیج بوتے ہیں، مالی بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، تو ابتدائی شکل جو نکلتی ہے وہ تو نبات ہے، وہ نجم ہے۔ وہ بڑھتے بڑھتے وہ بعد میں درخت بنتی ہے، تنے بنتے ہیں، اس پر شاخیں بنتی ہیں، پتے لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، تو سارا درخت بعد میں وجود میں آتا ہے۔ اور وہ درخت نکلتا کس سے ہے؟ اس ابتدائی حالت سے جس کو نجم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ون نجم، قسم ہے محبوب
یہ جو شجر تخلیق ہے، یہ جو کریشن کا درخت ہے، ٹری آف کریشن، ٹری آف کریشن، میرے محبوب آپ کو میں نے روٹ بنایا ہے، نجم بنایا ہے شجر تخلیق کا۔ ساری مخلوقات میں کسی کو تنا کا درجہ دیا، کسی کو شاخ کا درجہ دیا، کسی کو پتے بنایا، کوئی پھل بنا، کوئی پھول بنا، کوئی سایہ بنا۔ درخت تخلیق کی ہر شے بعد میں بنی، مگر کائنات کی سب سے پہلا وجود جو عدم سے باہر آیا مصطفیٰ، وہ تیری ذات تھی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ نجم، نبت، گھاس کو بھی کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ گھاس کو۔ اب اس معنی کا اطلاق کیا ہے؟ بڑے غور سے سمجھیں۔ گھاس، ہر پودا اگر ایک درخت لگائیں گے تو ایک ہی درخت اگے گا۔ اگر آپ آم کا درخت لگا دے مالی، ایک گٹلی، تو ایک ہی درخت اگے گا، دو نہیں ہو سکتے۔ سیب کا درخت لگائے گا مالی تو ایک ہی درخت اگے گا۔ آپ سمجھ رہی ہیں بات کو؟ دو نہیں اگیں گے۔ جو درخت، جو پودا دنیا کا مالی لگا لے، ایک پودے سے ایک ہی درخت اگتا ہے، ایک سے دو نہیں بنتے۔ اس کائنات نباتات میں صرف ایک چیز ہے، گھاس، کہ مالی گھاس ایک جگہ لگاتا ہے، پھر اسے بہت سی جگہوں پر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گھاس پھیلتی چلی جاتی ہے، جڑیں پکڑتی چلی جاتی ہے، اور ایک جگہ مالی کا گھاس کا پودا لگایا ہوا رفتہ رفتہ پھیل کے پوری کیاری کو بھر دیتا ہے، جہاں تک چاہتا ہے پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا محبوب تیری شان نجم کی ہے کہ اس کائنات کے مالی نے، اس کائنات کے مالی نے، رب کائنات نے تیرے نور کا ایک پودا لگایا۔ عدم تھا، کچھ نہ تھا، خدا تھا، اور خدا کے سوا کچھ نہ تھا۔ خلق نہ تھی، لوح و قلم نہ تھا، جن و ملائک نہ تھے، ہر چیز عدم کے اندھیرے میں تھی۔ اس کائنات کے مالی نے ایک پودا لگایا، اور وہ پودا نور مصطفیٰ کا تھا۔ اس کے بعد پھر کوئی اور پودا لگانے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس نور مصطفیٰ کے پودے کو لگا کر کائنات کا مالی تجھے پھیلاتا گیا، اور تجھی سے لوح بھی بنتی گئی، قلم بنتا گیا، پھیل کر تجھی سے عرش نکلا، تجھی سے فرش نکلا، تجھی سے ارض و سما نکلی۔ تو محبوب تجھے نجم کی طرح ایک تیرے نور کا پودا لگایا، اور تجھ سے پھیل کر ساری کائنات بن گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ پھر چوتھا معنی میں نے بیان کیا ابن منظور کی لسان العرب سے، وہ ہے جہاں سے چشمہ پھوٹے، جہاں سے دریا پھوٹے، اس کو نجم کہتے۔ اب فرمایا محبوب تو نجم ہے، تو نجم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی سیرابی اس کائنات میں ہوئی ہے اس کی اصل منبع تو ہے۔ سارے چشمے تیرے نور سے پھوٹے ہیں، سارے دریا تیرے نور سے نکلے ہیں، سارے سمندر تیرے نور سے نکلے ہیں، مخلوقات کے سارے وجود تیرے منبع نور سے نکلے ہیں۔ گویا حضور کی ذات اقدس کو رب نے نجم بنا کر ایک ایسا منبع بنایا کہ لوگوں کائنات میں جتنی ہریالی نظر آ رہی ہے، جتنی سیرابی نظر آ رہی ہے، یہ ساری ہریالی، ساری سیرابی برکت ہے منبع نور مصطفیٰ کی۔ پھر ارشاد فرمایا پانچواں درجہ کہ محبوب تو امی ہے، تو بولیے، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہے۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے۔ اب نبی امی آقا علیہ السلام کا لقب دیا۔ قرآن کا ترجمہ کرنے والے، تفسیریں لکھنے والے، قرآن کے درس دینے والے اور قرآن کے فکر کی اشاعت کرنے والے
بالعموم ان کی نگاہ لفظ امی پر جب پڑی تو سوائے اس کے کہ کہیں سے پڑھے نہیں، کسی نے معاذ اللہ اپنی جہالت کی وجہ سے ان پڑھ کہہ دیا، ظلم کیا، کفر کیا، بددیانتی کی، گستاخی کی، یہ ایک بات ہو گئی۔ جو گستاخی سے بچے ان کی نگاہ یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں پڑھے، اللہ کے سوا کسی مدرسہ سے اور کسی استاد سے نہیں پڑھے۔ لیکن عزیزان محترم، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ امی جب پڑھیں تو صرف پڑھنے اور نہ پڑھنے کے گھیرے میں نہ رہا کریں، اس سے آگے بھی کائنات ہے، اس سے آگے بھی کچھ کائنات ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تجھے نبی امی بنایا۔ امی ام سے ہے، امی ام سے ہے۔ ام عربی زبان میں اصل اور جڑ کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اصل اور جڑ کو کہتے ہیں۔ ماں کو بھی عربی میں ام کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں ماں کو ام کہ ساری اولاد اس کے پیٹ سے جنم لیتی ہے، چونکہ اولاد اس کے پیٹ سے جنم لیتی ہے اس لیے وہ ام ہے۔ وَيُقَالُ لِكُلِّ مَا كَانَ أَصْلًا لِوُجُودِ شَيْءٍ مَبْدَأُ كُلِّ شَيْءٍ أُمٌّ، ہر شے کا مبدأ، روٹ، اس کو ام کہتے ہیں، قاعدہ ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا۔ کیا کہا؟ فرمایا یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ کے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے، اللہ کے پاس ام الکتاب لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ کو ام الکتاب اس لیے کہا کہ سارے علم لوح محفوظ سے نکلے، حتیٰ کہ قرآن بھی لوح محفوظ سے نکالا گیا اور بیت العزت پر پہنچایا گیا، وہاں سے زمین پر اتارا گیا۔ تو چونکہ سارے علم ام الکتاب سے نکلے ہیں اس لیے اس کو ہر علم کی ماں، ہر علم کی اصل، ہر علم کی جڑ ام الکتاب کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، تو لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کیوں؟ العلوم کلھا متولدۃ منہ، اس لیے کہ سارے کے سارے علم لوح محفوظ سے پیدا ہوئے ہیں، لوح محفوظ میں سے نکلے ہیں، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اب ایک دوسری مثال سن لیں۔ سورہ فاتحہ، اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پہلی سورت ہے قرآن کی، یعنی جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے اس سورت کو ام القرآن کہا۔ اب بات کو سمجھ گیا نا؟ ام القرآن یعنی جڑ، جہاں سے ابتدا ہوئی قرآن کی تلاوت کی۔ تیسری مثال، مکہ شہر کو ام القرآ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القرى ومن حولہا، یہ وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور یہ جو لوگ ام القرى میں ہیں، وادی مکہ میں، تاکہ انہیں اللہ کا ڈر سنائے، اور پھر اس کے ارد گرد جو کائنات کی بستیاں اور شہر ہیں ان لوگوں کو سنائے۔ تو قرآن نے مکہ کو ام القرى کہا، وادیوں کی ام، وادیوں کی ماں، آبادیوں اور شہروں کی جڑ۔ اب بتاتا ہوں کیوں کہا۔ اس لیے کہا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، امام قرطبی نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام ابن کثیر نے، اور امام سیوطی نے، امام شوکانی نے، امام طبری نے یہ روایتیں بیان کی، اور حضرت قتادہ نے روایت کیا، تمام صحابہ تابعین نے، کہتے ہیں مکہ کو ام القرى اس لیے کہا گیا کہ
کہ ساری زمین پر پانی تھا، کوئی خشکی نہ تھی. پہلی جگہ جہاں سے پانی خشک ہوا اور زمین وجود میں آئی وہ وادی مکہ تھی. تو زمین کی ابتدا اس مکہ سے ہوئی. پانی سب سے پہلے جس مقام سے خشک ہوا اور زمین ظاہر ہوئی وہ وادی مکہ ہے. ام القریٰ لانہا اول الارض، مکہ کو ام القریٰ کہا گیا چونکہ یہ زمین کا سب سے پہلا ابتدائی حصہ ہے جہاں سے آبادی، خشکی اور زمین کی ابتدا ہوئی. امام بغوی فرماتے ہیں ام الشیء اصلہ ویقال لمکہ ام القریٰ لانہا اصل البلاد. مکہ کو ام القریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ساری وادیوں کا مبدا ہے، اصل ہے، جڑ ہے. زمین کی ساری آبادیوں کی ابتدا مکہ سے ہوئی تھی. اب آپ سمجھ گئے. امام ابن کثیر کہتے ہیں مکہ ام القریٰ ہے لتقدمہا، کہ ساری کائنات میں زمین پر جتنی آبادیاں ہیں ان میں سب سے پہلی آبادی، سب سے پہلا زمین کا ٹکڑا اور سب سے پہلا خشک ہونے والا حصہ ہے زمین وہ مکہ ہے. تو ابتدا اس وجہ سے یہ ام القریٰ نام بنا. اب مکہ بنا، ام الکتاب لوح محفوظ بنی، ام القرآن فاتحہ بنی، ام القرآن مکہ بنا. آپ سمجھ گئے کہ جہاں بھی لفظ آیا تو کا معنی اولیت ہے، کا معنی مبدا ہے، کا معنی بگننگ ہے، کا معنی اوریجن ہے، کا معنی ابتدا ہے. تو ابتدا، مبدا، اصل وہ ہو تو ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام کو فرمایا النبی الامی، میرے محبوب آپ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں جن کو ہم نے شان عطا کیا ہے. جس طرح کائنات کی زمین کی ابتدا مکہ سے ہوئی وہ ام القریٰ بن گئی. جس طرح قرآن کی ابتدا فاتحہ سے ہوتی ہے وہ ام القرآن بن گئی. جس طرح ہر علم کی ابتدا لوح محفوظ سے ہوئی وہ ام الکتاب ہو گئی. تو میرے محبوب اس ساری کائنات اور جملہ موجودات کی ابتدا تیرے نور سے ہوئی، چونکہ سب سے پہلی خلق تو ہے، اس لیے تجھے امری کا رکھا بتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. فرمایا الرسول النبی الامی، وہ رسول جس کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، جو مبدأ کائنات بنا، جو اول مخلوقات بنا، جس میں سے ساری کائنات کے موجودات نکالے گئے، وہ شان امیت کا مالک رسول. تو آقا علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میرے محبوب فرما دیں ساری کائنات میں سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا، سب سے پہلے اللہ کے حضور جھکنے والا میں ہوں، سب سے پہلے کائنات میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا میں ہوں. لوگوں اگر حضور کی ابتدا آج سے 1400 برس اس ولادت سے لے لی جائے تو پھر تو انبیاء بھی حضور سے پہلے تھے، ملائکہ بھی پہلے تھے، جن بھی پہلے تھے، عرش و کرسی بھی پہلے تھے، پھر حضور اول المسلمین کیسے بنے؟ سب سے پہلے جھکنے والے کیسے بنے؟ قرآن نے کہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے حضور جھکنے والا ہے، مسلم ہے. زمین و آسمان کی کائنات میں لوح ہے، قلم ہے، عرش ہے، فرش ہے، ملائک ہیں، جن ہیں، انسان ہے، جو کچھ ہے، نور ہے، بشر ہے، فرمایا سب لہو اسلم، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں. تو کائنات کی ہر شے فرش سے عرش تک اللہ کی فرما برداری کرنے والی مسلم ہے.
اور ادھر فرمایا وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے بتایا گیا ہے انا اول المسلمین کہ سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا کائنات میں ہوں۔ تو پتا چلا کہ عرش و فرش نے اللہ کی فرما برداری بعد میں کی، سب سے پہلے جس کی جبین حسن الوہیت کے سامنے جھکی وہ جبین مصطفیٰ تھی۔